علامہ صاحب آپ سے سوال پہلا تو وہ واقعہ جو ہے کہ ہے کوئی اس طرح کا واقعہ؟ بعض کتابوں میں اس طرح کے واقعات لیکن یہ کچی سی کتابیں ہیں، لیکن اتنی وہ مستند نہیں ہیں۔ اس میں اس مسئلے کو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ حل کیا۔ وہ کہتے ہیں ایک ہوتا ہے امکان، ایک ہوتا ہے وقوع، ایک ہے کسی چیز کا وہ ہونا اور ایک ہے اس کا امکان ہونا، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ اس پر انہوں نے مثالیں دی ہیں کہ ایک عام مومن رات کو باوضو سو جائے تو اس کی روح کو بھی ملائکہ عرش مولا پر لے جاتے۔ ٹھیک ہے، تو غوث پاک کی روح کا عالم ارواح میں معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر، جبکہ اور بھی بہت ساری ارواح موجود تھیں، حضرت ابو الحسن شاذلی کا واقعہ موجود ہے، امام غزالی کا واقعہ موجود ہے، جب ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے پیش کیا تھا اور بات ہوئی تھی، اور وہ جب وہ پیدا ہوئے تو وہ نشان کان پہ یا ان کے پہلو پہ سٹک کا موجود تھا کہ حد ادب جب وہ مکالمہ کرایا گیا۔ تو امکان ہونا بعید نہیں، لیکن بہت ٹھوس اور بہت مستند ذرائع سے یہ واقعہ معراج شریف کا اس طرح ثابت نہیں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو گئے براق پہ ہیں اور وہ سارا جی آپ چونکہ معراج شریف کا واقعہ ریکارڈڈ ہے، اور اس تو میں جو معراج ہے وہ براق اور جو واقعہ ہے اتھینٹک وہی ہے، اور یہ بات اس کو ہم انڈورس نہیں کر سکتے۔ جی دوسری بات، یوم وصال پہ جب بزرگ کو ہم فاتحہ پڑھتے ہیں تو ان کی روح متوجہ ہوتی ہے؟ عام مومن کی بھی ہوتی ہے، تو بزرگوں کی تو پھر بہت زیادہ ہوگی، کیونکہ تمام بزرگوں نے لکھا ہے کہ یہ جو فرمایا گیا کہ جمعہ کے دن جاؤ، جمعرات کو جاؤ، پیر، اس کی وجہ یہی بتائی گئی ہے کہ ارواح جو مومنین ہیں وہ برزخ کے اندر زیادہ الرٹ اور زیادہ ایکٹیو ہوتی ہیں ان دنوں میں۔ ٹھیک ہے، جمعے کے ساتھ جڑے ہونے کی وجہ سے جمعرات اور ہفتے میں بھی یہ تاثیر آ جاتی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پہ فرمان صحیح موجود ہے کہ جب جمعہ کا دن اور اس کی رات آئے تو مجھ پہ زیادہ درود بھیجو، کیونکہ میں اسے براہ راست سنتا ہوں۔ پھر یہ کہ جو شخص، یہ اس کی ہے مشکات شریف کی حدیث کہ جو شخص اپنے ماں باپ دونوں یا کسی ایک پہ ہر جمعے کو حاضری دے تو اس کو اس وقت تک موت نہیں اللہ تعالیٰ دے گا جب تک اس کو ابرار کی فہرست میں شامل نہیں کر دیا جائے۔ زیارات قبور کے حوالے سے اچھا جی علامہ صاحب آپ اس کا بیان دے دیں جواب۔ گداگر کہتے ہیں جی کہ کوئی جعلی ہوتا ہے، کوئی اصلی ہوتا ہے، کوئی ضرورت مند کوئی نہیں ضرورت مند، تو کیا کریں؟ یہ جی دور حاضر کا مسئلہ نہیں ہے، بڑا پرانا معاملہ ہے، یہ چلا ہی آ رہا ہے، لیکن اس میں احتراز کرنا چاہیے۔ جو پیشہ ور گداگر ہیں ان کو دینے سے منع ہی فرمایا گیا ہے، کہ جن کا روز کا کاروبار ہی ہے کہ انہوں نے صبح نکلنا ہے اور رات کو مانگ کے جانا ہے۔ بلکہ حضور علیہ السلام کی اس میں حدیث پاک میں یہاں پر بیان کرنا چاہوں گا کہ فرمایا کہ بغیر حاجت کے جو کوئی سوال کرے تو کل بروز قیامت وہ اس حالت میں اٹھایا جائے گا کہ اس کے چہرے کا گوشت جھڑ چکا ہوگا۔ اللہ، تو اس طرح کی وحیدات اور بھی موجود ہیں۔ وہ ایسے لوگوں کو مطلب کوئی تربیت کو بعض و نصیحت کا ان کا سیشن ہونا چاہیے کہ جو ان کو سکھایا اور سمجھایا جائے تاکہ وہ بغیر ضرورت کے سوال نہ کریں۔ لیکن اس میں یہ بھی قبل غیث ایک بات ہے کہ ہمیں کسی کو جھڑکنا بھی نہیں چاہیے۔ ٹھیک ہے، مطلب حکم یہی ہے کہ اس کو اچھے طریقے سے معذرت کر لیں، کہ جیسے ہم کہتے ہیں معاف کریں، جی ہاں، کہ مطلب جیسے معاف کریں جی، مطلب یار ٹھیک ہے ابھی نہیں ہے جی، اس طرح سے کر کے ان سے جان چھوڑا۔ جی جناب، ہم کہتے ہیں یا اللہ تو کرم کر اور آپ کرم کریں نہیں کہتے۔ ہاں، اس میں ایک بنیادی بات یہ ہے کہ ذات باری تعالیٰ کی جو یکتائی ہے، اس کی احدیت اور واحدیت ہے، اس کا اتنا غلبہ ہے اس کی بارگاہ جلال سے بھی پوری کائنات پر، اور خصوصاً اہل ایمان پر، کہ ہمیشہ جب اس کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو وہ یکتائی اور وہ توحید اور احدیت اور واحدیت کے غلبے کی وجہ سے صیغہ واحد ہمیشہ استعمال ہوتا ہے، اور یہ روایت رہی ہے انکا علی کل شیء قدیر۔ انکا، یہ جو کا ہے اس کا معنی یہی کیا جاتا ہے تو۔ اچھا، آپ کا جو لفظ ہے چونکہ اس کے اندر احتمال جمع کا پایا جاتا ہے، ویسے تو ہم ایک واحد کے لیے بھی بولتے ہیں، اس لیے عام نہیں ہوا یہ، لیکن ایک درویش کا نسخہ اس موقع میں مجھے یاد آ گیا۔ کئی لوگ کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو اس درویش نے فرمایا تھا کہ جب ذات باری تعالیٰ کی بارگاہ میں تم ادب آداب اور ڈسپلن سے پیش ہوگے نا، اور پھر آپ جناب سے اپنی عرضی پیش کرو گے تو پھر رد نہیں ہوگی۔ جب بے تکلفی سے کرتے ہو نا تو پھر وہ چاہے قبول کرے چاہے نہ کرے۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے ہمیں ادب آداب کا بڑا بارگاہ الہی میں جیسے لجاجت ہوتی ہے نا، یہ پسند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مسنون فرمایا، خود بھی صحابہ سے، بزرگوں سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی پسند ہے۔ اس کی بارگاہ میں الہا و زاری اور عاجزی اور تواضع، اور پھر اس کی شان و عظمت جس کا اظہار قرآن میں اور حدیث میں، اس کو ذرا رکھ کے سامنے آپ اپنی عرضی پیش کر کے دیکھیں تو فوری آپ کو رزلٹ ملے گا اور قبولیت ملے گی۔ افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، اڑتے ہیں جاب آخر۔ جی تو اللہ حضرت رام پوری رحمۃ اللہ علیہ، ارشاد سے رام پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا
دو جو پہلو ہیں بڑے اہم ہیں، خاص طور پہ جو ان کا سلوک نقشبندیہ مجددیہ پر جو ان کی اپنی گرپ اور پھر اس کے فروغ میں جو ان کا کام ہے. ٹھیک. یہ دور جو تھا غازی صاحب بر صغیر پاک و ہند میں شور شرابہ فتنہ فساد، اس کو لانچ کیا، اس کو پلانٹ کیا، اس چیز مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو غزن پہنچ جائے.